अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। फील्ड मार्शल का फैसला तो हो गया और मुबारकबादें भी मिल गई और जिंदगी मामूल पर चल रही है। लेकिन इस्लामाबाद में कुछ नया होने की बातें हो रही हैं। पूछा जा रहा है कि क्यों, तो जवाब मिल रहा है कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम, सिविल निज़ाम, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम, पार्लियामान का निज़ाम सब कुछ फारिग है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और इसके अलावा सियासी क़यादत का बहरान है। सियासी जमातें परफॉर्म करने के काबिल नहीं रही। कुछ सियासी रहनुमा अपने तौर पर नाराज होकर घर बैठ गए। कुछ सियासी जमातें करप्शन और बद इंतजामी की वजह से परफॉर्म करने की लायक नहीं रही। तो इसलिए कुछ नया होना चाहिए। ये बातें कोई आम सतह पे नहीं हो रही। ये बातें पावर कॉरिडोर में इस हद तक हो रही हैं जहां किसी आम बंदे के लिए, सियासतदान के लिए, उसके अचीवमेंट्स के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि उसका मेराज। और ये बातें उस वक्त मैंने सुनी जब काबीना की तरफ से जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा देने का फैसला भी नहीं हुआ था। ये बातें उससे पहले की हैं। उस वक्त भी उसी गपशप में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, फील्ड मार्शल की बात हुई और उसके बाद बाकी सिस्टम की बात हुई। जिस वक्त मैंने ये बातें सुनी, उस वक्त तो मैंने समझा कि ये बातें जिस शख्स ने बयान की हैं, ये उनकी शायद ख्वाहिश है। लेकिन कुछ घंटों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ और ऐलान किया गया कि जनरल आसिम मुनीर को कौमी खिदमात के एवज फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तो मेरे दिमाग में कुछ चलने लगा कि काबीना के इजलास से पहले फील्ड मार्शल की बातें और उससे मुंसलिक बाकी बातें, उसमें एक बात तो सच हो गई, उस पर अमल हो गया। तो बाकी बातें कितनी संजीदा हैं, मैंने उनको रिव्यू करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कुछ नया होने जा रहा है। और वो नया इस हवाले से कि जो मौजूदा सिस्टम है, बकौल सियासी रहनुमाओं के और बहुत सारे सीनियर सियासी रहनुमाओं के, कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी बरमला अवाम के सामने मीडिया में ये कहा कि मौजूदा सिस्टम काम नहीं कर रहा, हमें इसका जायजा लेना पड़ेगा और हमें आइन पर भी नजरसानी करनी पड़ेगी। उस वक्त क्योंकि वो अपोजिशन में थे, हैं, उसकी बातों को संजीदा नहीं लिया गया। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो पावर कॉरिडोर की है कि वो बंदा पावर कॉरिडोर में अभी भी बैठा है, लेकिन एक रिवायती सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है और वो मौजूदा सिस्टम से खफा है। और उन्होंने जो बातें की उसके चेहरे से लग रहा है कि उसे इस सिस्टम से हकारत है, नफरत है। वो कहता है कि क्या मिल रहा है मौजूदा सिस्टम से आम लोगों को, इन असेंबलियों से लोगों को क्या मिल रहा है, कौमी असेंबली से लोगों को क्या मिल रहा है, मां सवाए किसी की ख्वाहिश पर आईनी तरमीम करना, करारदादें मंजूर करना, अपनी तनख्वाहें बढ़वाना और बड़ी बड़ी तकरीरें करने के अलावा क्या मिल रहा है? सूबाई असेंबलियों से लोगों को क्या मिल रहा है?
ماں سوائے ایک دوسرے پہ تنقید کرنے، نعرہ بازی کرنے کے علاوہ لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ فیلڈ مارشل کی بات اس نے اس وقت کی، یہ کابینہ کے فیصلے کی پہلے سے کی بات ہے، اور اس کے بعد اس کا یہ کہنا تھا کہ اب جب سیاسی قائدین کا فقدان ہے، سیاسی جماعتیں فارغ، ادارے فارغ، تو اب پاورز کسی ایک شخص کے پاس ہونی چاہیے، وہی ڈیسیجن میکنگ کرے۔ تو میں نے کہا کہ باقی سسٹم کس طرح ہو؟ تو اس کا کہنا تھا کہ باقی سسٹم لمیٹیڈ ہو، اس پر سیاسی جماعتوں کی چھتری نہ ہو اور وہ اس پر اثر انداز نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو آلموسٹ ابھی بھی ہے، تو کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف تو ہیں، وہ انضامی طور پر پرفارم کر رہے ہیں، اس نے پرفارم کیا، لیکن اس کے سر سے سیاست کی چھتری اگر اتر جائے اور باقی ایک طاقتور چھتری اس کے سر پر آ جائے تو وہ مزید بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، اور باقی جماعتوں کے حوالے سے بھی یہی ہو۔ کیا ضرورت ہے کہ ایرا گیرا نتھو خیرا پیسوں پر، بل بوتے پر طاقت کے ووٹ لے کر آئے اور اس کو یہاں آ کے کیش کروائے، بڑی بڑی تقریریں کرے اور اس کے فائدے اٹھائے، مزے کرے، اور لوگوں کو کچھ نہ ملے؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس سسٹم کو محدود کیا جائے، صرف سینٹ آف پاکستان ہو جس میں صوبوں کی برابر نمائندگی ہو اور فیصلے وہاں ہوں، جس صوبے کو ضرورت پڑے باقی صوبوں کو اعتماد ملے، اپنے لوگوں کے حق میں فیصلے کروائے، اور وہاں کوئی اقلیت نہ ہو، وہاں کوئی اکثریت نہ ہو، تو شاید لوگوں کو کچھ نیا مل سکتا ہے۔ اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو بولنے کے لائق ہیں، پرفارم کرنے کے لائق ہیں، کہیں بیٹھ کے بات کرنے کے لائق ہیں، ان میں اہلیت ہے، ان کو اٹھایا جائے، ان کو پاور سسٹم میں شہباز شریف کے ساتھ ڈال دیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ کسی بھی سیاسی چھتری کے بغیر، دباؤ کے بغیر پرفارم کریں اور کام کر کے دکھائیں اور لوگوں کو کچھ دیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ پھر یہ اسمبلیاں وغیرہ اس کا کیا ہونا؟ تو اس نے کہا کہ کیا فائدہ، ماں سوائے ان پر کروڑوں اربوں روپے کے خرچ ہونے کے، باقی وہ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی تک 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہے قومی اسمبلی سے، ماں سوائے کچھ آئینی ترامیم، ماں سوائے کچھ بلز، قراردادیں، لوگوں کو کیا ملا؟ یہی صورتحال صوبائی اسمبلیوں کی ہے۔ تو ان کا خرچہ جو ہو رہا ہے وہ بچا کر لوگوں پر ڈائریکٹلی خرچ کیا جا سکتا ہے، ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ باقی سینٹ کی بات میں نے آپ کو بتا دی، اور سیاسی جماعتوں کی بھی یہ بات بتا دی، اور ایک محدود اور مختصر ایک سسٹم ہو پاور کاریڈور کا، وہ کام کرے، اور باقی ساری چیزیں فارغ ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ بیوروکریسی، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ کس بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بیوروکریسی جن کو بڑی تنخواہیں چاہیے، گاڑیاں چاہیے، ایئر کنڈیشن آفیسز، بڑے گھر چاہیے، اسٹاف چاہیے، لیکن ان کو ایک فائل موو کرنے کے لیے 6 ماہ کا عرصہ چاہیے، ٹائم پیریڈ چاہیے۔ نخرے الگ، ہم منتخب نمائندے ہیں، میں وفاقی وزیر ہوں، لیکن میں اس کے سامنے بھیگی بلی بیٹھ کے بیٹھا ہوں،
اس کی مرضی ہے میری بات مانے، اس کی مرضی ہے میری بات نہ مانے، اس کو ٹال مٹول کرے، یہ پاور سارے اس کے پاس ہے۔ وہ راضی تو کام میرا ہوگا، وہ راضی نہیں تو میں چاہوں بھی تو شاید کام نہ کروا سکوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ سارا سسٹم ابھی بھی تو اس طرح چل رہا ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا کہنا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں، ظاہر طور پر، واضح طور پر یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ بنانا پڑے گا، کچھ نیا کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ سینئر سیاستدان ہیں اور روایتی سیاستدان ہیں، عرصہ دراز سے پاور کاریڈور میں ہیں، آپ کے علاوہ باقی کتنے لوگ ہوں گے سینئر سیاستدان جن کے پاس یہ سیاسی سوچ ہے؟ تو انہوں نے مجھے مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کے 8-10 لوگوں کے نام لے کر بتا دیا کہ ان کی حالت بھی میری جیسی ہے۔ باقی جو کھیپ ہے وہ صرف نعرے بازی کے لیے آتی ہے، مفادات حاصل کرنے کے لیے آتی ہے، باقی انہیں ککھ پتہ نہیں، کوئی ککھ دلچسپی بھی نہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کتنا عرصہ درکار ہے؟ اس نے کہا کہ 2 ماہ کا عرصہ درکار ہے، اس کے بعد شاید کچھ تبدیل ہو جائے، کچھ نیا ہو جائے۔ اس گپ شپ کے بعد میں نے اجازت چاہی اور میں راستے میں فیلڈ مارشل اور باقی جو کہانی تھی اس کے سوچ میں کسی ایک اپنے دوست کے دفتر آیا، اس کو کہا کہ چائے پلائیں، تو اس نے کہا کہ آپ کے چہرے کے طوطے کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ باتیں سن کے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بات تو درست ہے۔ اس کے 5-6 گھنٹے کے بعد وفاقی کابینہ کی طرف سے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے کا اعلان ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ باقی چیزیں بھی آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے، کوئی دماغ کام کرے، تو پھر مجھے بھی اپنے رد عمل سے آگاہ کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔